اور انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم کدا بن جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم کدا بن جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے اور نین نہیں تو چین نہیں۔ انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے۔ اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، علم حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت۔ آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آنکھیں ہی ہیں اللہ اکبر جو انتہائی توبہ شکن بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو فتنہ پرور بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والی بھی ہے۔ آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، آنکھوں کا مس یوز کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں ہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس کو فرمائیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ فرمائیں، ایمان والوں سے فرمائیں، اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا مس یوز ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور کیا بات ہے، مجھے عبادت کی لذت میسر نہیں آتی، عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی، جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے، مسجد کے اندر ان کو چین نہیں آتا، فلم خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، جوا خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، تلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں۔ یہی حال اوروں کا بھی ہے۔ ایک جوان نے سید الطائفہ کی بارگاہ میں کہا، عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ تو سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اگر کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے، تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو، جو آنکھیں خود زانی ہو، ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے؟ اور آنکھوں کے زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ تکتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہے اور غلط نیت سے تکتی ہے اور پاپ کی نیت سے تکتی ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کو آگ کا سرما پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں، جوانی کے نشے میں، جوانی کے گھمنڈ میں
अल्लाह अकबर, आंखों को बिल्कुल आवारा कर चुके हैं। आंखें जो देख रही है देख रही है, कभी पिक्चर के पोस्टर, कभी गंदी फिल्में, कभी औरतों पर बदनिगाही, हत्ता के मोहल्ले वाली खवातीन को घर में जो अल्लाह अकबर, कभी साली कभी भावज, अल्लाह अल्लाह, इसी तरीके से अजनबी औरतों को जो जिनके साथ पर्दा करना फर्ज है, अल्लाह अकबर, उन लोगों पर बदनिगाही करना आज गुनाह ही नहीं समझा जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम इरशाद फरमाते हैं आंखों की हिफाजत करो, इसलिए कि जो आंखों की हिफाजत नहीं करता डर है कि वो जिना में मुब्तला हो जाए। अक्सर लोग जिना के रास्ते पर आंखों ही की वजह से चल करके जाते हैं। यानी पहले आंखें बहकती है इंसान की, पहले आंखें बहकती है, उसके बाद उसका दिल बहकता है, और फिर सतर उस दिल के गलत ख्याल की तर्जुमानी करता नजर आता है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बचपन का वाकया है। 4 या 5 साल की उम्र रही होगी, लंबा सा कुर्ता पहना था और फाहिशा औरतें मोहल्ले से गुजर रही थी। आपने कुर्ता उठा करके चेहरे पे डाल लिया। किसी खातून ने अल्लाह अकबर फहश गुफ्तगू करते हुए कहा, शहजादे, इसलिए कि एक इल्मी खानदान था, खानदान का इल्मी वकार था, कुर्ता जब चेहरे पे डाल लिया आंखों को छुपा लिया। कहा, शहजादे, कुर्ता तो आंखों पर रख लिया है, जरा सतर की भी खबर लीजिए। 4-5 साल के इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, पहले आंखें बहकती है, तब दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है। हमने पहले जीने पर ही जो है पहरा बिठा दिया है, ना आंखें बहकेगी, ना दिल बहकेगा, ना सतर बहकेगा। इस तरह से जो इंसान अपनी आंखों पे कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह अकबर, वो बदी और बदकारी से महफूज हो जाता है।